مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب سنا ہے حشر میں ہر آنکھ انہیں بے پردہ دیکھے گی، سنا ہے حشر میں ہر آنکھ انہیں بے پردہ دیکھے گی، مجھے ڈر ہے نہ توہین جمال یار ہو جائے، مجھے ڈر ہے نہ توہین جمال یار ہو جائے۔ اور یہی ہے زندگی تو اس زندگی سے خودکشی اچھی، یہی ہے زندگی تو اس زندگی سے خودکشی اچھی، کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے، کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے۔ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ در پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ در پر، کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر، کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر، اور تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ اور بلاد آج کے مرتے ہیں رند ہے صافی، بلاد آج کے مرتے ہیں رند ہے صافی، ہے کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر، ہے کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر۔ حضرت عبدالعلیم آصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، 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 نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر کا۔ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان اس کا شکر ہے، اور آپ اللہ کے محبوب بندے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اولادوں میں نہایت اشرف و اعلیٰ سلطان الاولیاء حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف محفل منسوب ہے، اس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، مہمان ہیں۔ یہ محبوبوں کی محفل ہے، غیر اللہ کی مرضی کے کوئی حاضر نہیں ہوتا، اور آپ کو اللہ کی توفیق ملی، ہم اور آپ مہمان ہیں۔ محافل کا بہت اہم مقصد ہوتا ہے، جسے کہیں نہ کہیں ہم نعرہ تکبیر اور سبحان اللہ کہنے میں بھول جاتے ہیں، اتنا زیادہ غلو کر جاتے ہیں اور نعرہ اور سبحان اللہ کرنے میں ڈوب جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا کیا کیا، بس اتار چڑھاؤ دیکھ کر ہمارا نعرہ لگ جاتا ہے۔ یہ غور کیجیے کہ مولانا کہہ کیا رہے ہیں، اور یہ آپ کی رات یہ بلا وجہ نہ بنائیے، جیسے ایسی محفل میں موجود ہے، یہ بلا وجہ تو نہیں ہوگی، لیکن سوال کے ساتھ اپنے اندر تک سدھار لے جائیے، پہلے سے بہتر ہو کے جائیے اس علاقے سے۔ ایسا نہ ہم کو صرف رات میں بیٹھے رہ جائیں، ملے نہیں، بات بہت سی ہوتی ہے، بڑے علماء آتے ہیں، بڑے اچھی بڑی بات سناتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن چلے گیا رہتا ہے اور کچھ اور ہی دیکھتا ہے، ہمارا ذہن کچھ اور ہی تلاش کرتا ہے۔
بات سنیے تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ کریم ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کا احترام، یقیناً مشائخ علماء سب کا احترام، سب کی عزت اور سب سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بوسہ لینا یہ محبت کی علامت ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے اور علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ ملتے ہیں، ان سے محبت کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں، میں بس اتنا کہتا ہوں کم سے کم ان سے ادب سے پیش آئیے۔ خالی سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کا ہاتھ کوئی شعور چوم لیں یا کونوں بڑے مولانا صاحب ہیں، بس ہم اتنا زور زبردستی اور جیسے لگتا ہے کہ مولانا کے اوپر گر پڑیں گے، مولانا کو کی جان لیں گے، اپنوں مریں گے، ایسا لگتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ چھو لیں گے اور جنت میں چلے جائیں، معلوم ہوتا ہے کہ چھو لیں گے اور جنتی ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا آپ کے گھر میں آپ کی جنت ہے، اور آپ ہی کے گھر میں دوزخ بھی ہے، دونوں آپ کے گھر میں موجود ہے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ سن چکے ہیں، میں بھی اسی واقعے کے تحت بات کروں گا۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو جب والدہ بیدار ہوئی تہجد کے وقت اور آپ نے دیکھا کہ بیٹا پانی لے کے کھڑا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ باعزید تم ابھی تک کھڑے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ والدہ میں اس خوف سے کھڑا ہوں کہیں آپ اٹھیں اور پانی مانگنے لگے اور میں موجود نہ رہوں، وہی قیامت کے دن والدین کے نافرمانوں میں نہ اٹھ سکے، اس خوف سے میں کھڑا ہوں۔ سنیے بات سنیے، حضرت سیدنا باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدہ تہجد کے وقت اٹھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اس ادا کو، بیٹے کی ادا کو پسند کیا، خوش ہو کے دعا فرمایا کہ اللہ پاک میرا بیٹا پرسوں سے جو چیز ڈھونڈ رہا ہے، جو بڑے بڑے مجاہدات اور ریاضات اور گھر بار کو چھوڑنے میں نہیں ملے، جو تاریخ دنیا ہو کر بھی نہیں ملا، اے اللہ پاک میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو وہ چیز عطا فرما دے۔ حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میرے سینے کھل گئے اور حقیقت و معرفت کے دریا موجن ہونے لگے۔ یاد رکھیے گا کہ اتنی بڑی نعمت، ولایت سے بڑی کوئی دولت ہوتی ہے، ولایت سے بڑی کوئی نعمت ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ اتنی بڑی نعمت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ ماں کی دعا سے۔ اتنی بڑی نعمت مجاہدات سے نہیں ملی، بڑی بڑی عبادتوں سے نہیں ملی، ماں کی دعا ملی اور اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا۔ یاد رکھیے گا ماں تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے مذہب میں اگر ایک ادنا سے جانور کو بھی تکلیف پہنچا دیا جائے تو اللہ اس کی وجہ سے بندے کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت خاتون کو ایک بلی کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا، ایک بلی کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے بلی کو باندھے رکھتی تھی اور کھانا نہیں کھلاتی تھی، وقت پہ اس کی ضرورت کو نہیں پورا کرتی تھی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے دوزخ میں ڈال دیا۔ آپ سوچیں کہ اتنی ادنا مخلوق بلی اگر اس کے دل کا خیال نہ کیا جائے اور اس کو تکلیف پہنچا، اس کو دکھ پہنچا رہے ہیں تو ہمیں جنت نہیں مل سکتی، اللہ دوزخ میں ڈال دے رہا ہے۔ تو ماں بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ والدین، والد جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکا ہے، جس کے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ کچھ کام کر سکے، پیر اس قابل نہیں ہے، وہ مشکل سے کہیں آتا جاتا ہے، اس بوڑھے باپ کے آنسو کو دیکھا ہے ہم نے، جو اپنی اولاد کے لیے نکلتے ہیں کہ حضرت ہمارا بیٹا مجھے نہیں مانتا، مجھ سے محبت نہیں کرتا، کیا فائدہ ایسے جلسوں میں بیٹھ بیٹھ۔
ایسے جلسوں میں رات رات بھر آپ جگ رہے ہیں، کیا فائدہ جب والدین کا دم آپ سمجھ نہیں آ رہا؟ یاد رکھیے گا کہ تم اپنے حساب کا حال پہنچوں لیجیے، لیکن جب تک والد نہیں خوش ہے، والد سائڈ پیر وہ نہیں ہوتا جو اپنی غلامی کا حکم دے، پیر وہ نہیں ہوتا جو مریدوں کا اپنا غلام بنایا، پیر وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا غلام بنایا۔ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی نہیں بسر ہوگی تو کوئی خوش ہونے والا نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ پاؤں چھوڑنے کے لیے آپ مر رہے ہیں وہ بھی یہی تعلیم دے رہا ہے کہ اپنے والد سے خوش کرو، اپنی والدہ کو خوش کرو۔ کہاں ہم اور آپ کہاں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فرصت کی نہیں اپنے آپ کو دیکھنے کی، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، خود کو دیکھیں، خود کو جانچیں ہم کتنے پارسا اور نیک ہیں، متقی ہیں کہ دوسروں کی ٹوپیاں اچھال رہے ہیں۔ ہمارا تو کام نہیں ہو گیا کہ دوسروں کی عبادت کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اب خود تو پرہیزگار نہیں ہے، خود تو نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود تو ایسے لوگ میری نظر اور میرے کان خود دیکھ کے سنی ہے کہ خود کو بھی ٹوپی نہیں لگاتے، خود بغیر ٹوپی بیٹھتے ہیں، اور اگر ایک لڑکا جوان آج ایک دن کے لیے ٹوپی لگا لیا ہے تو اس کو ٹوکتے ہیں، کہا ہو یہ ٹوپی آج کے لیے ہے کہ روزانہ کے لیے ہے؟ پوچھنے کی بات ہے، اتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی کہ دیکھیے اللہ کس قدر آپ سے ناراض ہے۔ کم سے کم اتنی تو توفیق ملتی یار ہم نہیں لگا رہے ہیں اور دوسرا ایک ہی لمحے کے لیے لگایا ہے اس کو ٹوکے تو نہ صحیح۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اتنا زیادہ یاد رکھیے گا، یہ جب کیفیت طاری ہوتی ہے تو جو شخص فرشتوں کو پڑھاتا ہے اس کو بھی بھگا دیا جاتا ہے۔ اگر تکبر ہو جائے تو اگر آپ فرشتوں کو پڑھانے والے ہوں، اگر تکبر آ گیا تو بارگاہ سے نکال دیے جائیں گے۔ اور جس نعرے پہ آپ ٹھہر گئے ہیں، یعنی میاں ہم تو نعرے رسالت لگانے والے ہیں اور سنی کہلانے والے ہیں، ہمیں کون جہنم میں ڈالے گا، ہم تو جنتی ہیں، اس تصور میں ہیں۔ تو میں ایک بات بتا دوں، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، جو معصوم ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ نور سے پیدا کی گئی ہوئی مخلوق ہے جس سے گناہ نہیں ہو سکتا، معصوم ہے، وہ قیامت تک سجدے میں ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میں نے کہا ہم تیری عبادت نہیں کی۔ ذرا تصور کیجیے کیسے جنت میں آپ جانے کے وہ کر لیے ہیں، اپنے دل میں بسا لیے ہیں کہ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم جنتی ہیں، خالی سنی ہیں تو جنتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، حساب کتاب ہونا ہے، قبر ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ انبیاء وہ روز ایسا ہے کہ انبیاء بھی کہیں گے کہ میرے پاس جاؤ، میں خود اپنی مغفرت اور اپنے اللہ کے حضور معافی مانگ رہا ہوں۔ انبیاء کہیں گے ہم آپ کس کھیل سے ملی ہیں، ہم اور آپ ہماری نماز میں تو ایسے نہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بھول گئی ہوگی۔ نماز پڑھتے صحیح ہے، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن بتائیے وہ ہماری نماز میں ہے؟ یا ایک آدمی ذمہ داری سے یہ بول سکتا ہے کہ نہیں بھائی ہماری نماز قبول ہوتی ہے؟ بتائیے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنا محاسبہ کیجیے، ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم سدھر چکے ہیں، ہمارے اندر وہ چیزیں آ چکی ہیں، مدارس کو ہم نے قائم کر لیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا مدرسے علماء میں اگر سے ہیں کہ کسی اور گاؤں میں ہوں تو اس گاؤں میں گاؤں کے بچے کم رہتے ہیں، باہر ہی زیادہ رہتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کے گاؤں میں اتنا بڑا ادارہ ہے اور گاؤں کا ایک بچہ نہیں، اور امام صاحب مولانا صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ لڑکے نہیں ہیں مولانا صاحب کو باہر سے بچے پکڑ کے نہیں آئے۔ مدرسہ آپ سے بولا گیا اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے، اور صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، تعلیم صرف بچوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر بڑا بھی جاہل ہے، وہ بھی بچپنے میں پڑھ نہیں پایا ہے تو ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ پڑھ لے۔
اور افسوس کی بات ہے کسی بہار کی سرزمین میں میں نے دیکھا ہے، بغیر دیکھتے ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا گیا تو تکبیر ہاتھ باندھے ہوئے تو باندھے ہوئے ہیں، 2 رکعت نفل کے لیے کہہ دیا گیا ہے تو وہ اتنی دیر کھڑے ہو گئے کہ 8 رکعت آدمی پڑھ لے گا، اور وہ بچہ نہیں ہوئی، بچہ نہیں 35-40 سال عمر تھی۔ افسوس کی بات ہے ہم اور آپ نماز نہیں پڑھنا جانتے، نماز کا بچہ جانتا ہے کہ تھوڑی دیر کو جب سے کچھ پڑھنا نہیں جانتا ہے تو اتنا تو جانتا ہے کہ اب رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سب جانتا ہے، لیکن وہ صاحب ایسے تھے بہاری کے تھے کسی گاؤں کے، وہ اتنا بھی نہیں جانتا۔ کیا فائدہ مدد سے آپ کے گاؤں میں مسجد میں خالی یاد رکھیے گا علماء سے محبت کیجیے، جتنا ظلم اور ستم عوام علماء سے ائمہ حضرات سے ہو رہا ہے اتنا کسی سے نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے گا یہ دور ایسا ہے کہ 4-5 ہزار میں کچھ نہیں ہونے والا، لیکن آپ یہاں امام حضرات کی تنخواہ کتنی ہے؟ 4,000 5,000 6,000، اور گھر کتنا ہے پتا چلے گا 60 گھر مسلمان ہیں، 100 گھر مسلمان ہیں، اور جتنے میں اگر جہاں حساب کر لیں کہ مان لیجیے 20 گھر ایسا ہوگا کہ جو نہیں دے سکتا، 40 گھر ہیں، 40 گھر میں 5,000 کچھ نہیں ہوگا، ساری بلڈنگیں آپ کی گر جائیں گی، سارے روپیے آپ کے کہاں جائیں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ اپنے علماء کی خدمت کر لیجیے، دل کو مت عبادت کام نہیں آئے گی اگر کسی بندے کا دل کام نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام اور اہل اسلام پر ظلم اور ستم ہوتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں فرما دیتے، بد دعا فرما دیتے، لیکن حضور نے کچھ وقت فرمایا تھا کہ صحابہ کرام سن لیجیے کہ اللہ نے مجھے بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، دعا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کسی کو تکلیف دینا کسی مسلمان کا کام ہے، یہ ایسے مسلمان مت بنیے، نام کے مسلمان مت بنیے، کام سے بنیے اپنے مدارس۔ اور یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم پڑھنا، دین کا سیکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، دین کا سیکھنا ضروریات مسائل نہیں کہتا کہ مدرسے میں ایڈمیشن لے کے 9 سال پڑھنا یہ ضروری ہے، ضروریات جو ہیں نماز روزہ حج زکات سب سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ خالی امام صاحب کو ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرے تو کوئی جنازے نماز پڑھائے، آپ بھی ضروریات دین سیکھیے، اور آپ کے والد کا انتقال ہو تو آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے، آپ کو حق ملے گا ہی اگر آپ مسائل کے جاننے والے ہیں، اور آپ نے اگر قرآن و حدیث کو جان لیا اور مسائل کو جان لیا تو آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ دین کا سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر آپ بڑے ہو چکے ہیں قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے علماء کے پاس آئیے اور قرآن شرمائیے، کیونکہ قیامت کے دن ایسا معاملہ ہوگا کہ وہاں ساری شرم اور حیا ختم ہو جائے گی، وہاں صرف افسوس ملنے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہے گا۔ قیامت کے دن بڑا سخت ہونے والا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کی نسبت اگرچہ ہمارے پاس ہے، لیکن یہی نسبت کی لاج اور حرم تو ہمیں رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کائنات ہمیں دیکھ کر شرمندہ ہو جائے کہ افسوس کہ میرے امتیوں میں ایسا کوئی تھا جو اتنا گناہگار ہے، جو قرآن نہیں پڑھ سکا، جو نعرہ خوب لگاتا تھا۔ رسول کے عاشق ہونے کا جب نقیب صاحب کہتے تھے کہ عاشق رسول کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں کو اٹھا لیں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا لیتا تھا، اور قرآن نہیں آ رہا ہے۔ پیغمبر پہ جو قرآن اتاری گئی، مجھ پر قرآن اتاری گئی، اسے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو نہیں جاننا۔ ایسے عاشق ہیں کہ ایسے عاشق ہیں، ساری عاشقی آپ کی پتہ نہیں کہاں جائے گی، لیکن یہ کام نہیں آئے گا، ایسا عشق کام نہیں آنے والا، زبان والا عشق کام نہیں آنے والا۔ رسول اللہ سے سچا عشق کیجیے، اور جب عشق اگر سچا ہوتا ہے تو وہ زور دیتا ہے کہ تیرے محبوب نے تو یہ کیا، تیرے محبوب نے تو کہا ہے کہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔
بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھیے رسول اللہ اور اپنے دین سے محبت کیجیے، اپنے دین سے محبت کیجیے اور ان کے طریقے پہ چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلیے۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ جلسے اسی لیے قائم کیے جا رہے ہیں کہ ہم اور آپ یہاں سے سیکھیں، جانیں اور خود عمل کریں۔ جلسوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی سن لیں، صرف نعرہ لگا لیں اور سبحان اللہ کہہ لیں اور پھر صبح بعد وہ غضب کا چرچا ہوا، کیا تقریر ہو رہی تھی اور کتنا مجمع بیدار، خوب نعرہ لگا، خوب سبحان اللہ، خوب پیسہ لٹایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہی حالت، وہی بھائیوں کا حق مارا جا رہا ہے، وہی دوسروں کی برائی کی جا رہی ہے، وہی حسد ہے، وہی مساجد سے دوری ہے، وہی نمازوں سے دوری ہے۔ یہ جلسہ کرنا ہوا ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کا چارہ۔ جب تک دل نہیں بیدار ہوگا، یہ بیداری کسی کام کی نہیں کہ آپ یہاں آئے کود پھان کے چلے گئے اور اس کے بعد حالت الگ سے گئی۔ اپنے دل کو بیدار کیجیے اور حضور کی جو سیرت سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ نے فرمایا ہے تبسم کرتی ہوئی تم اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنے صدقہ۔ سب سے بڑا امت کا ہمارے مسئلہ ہے محبت نہیں، اور ہمارا مذہب تو جانوروں سے محبت اور شفقت کا حکم دیتا ہے، انسانوں سے محبت اور شفقت کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم جانور اور انسان کی بات کو بھی درکنار رکھیں، ابھی اپنے بھائی کی سمجھنی کیے بیٹھے اور اپنے بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھنا۔ رسول اللہ نے کس طریقے سے محبت پھیلائی ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے کہ حضور کو معلوم تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی اپنے بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرائے گا نہیں۔ حضور نے صدقے کا لفظ لا دیا، اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھو گے صدقہ ہے، کم سے کم محبت میں نہیں تو اس لالچ میں مسکرا کے دیکھے گا کہ صدقہ ہے، مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، اس لالچ میں تو ایک بھائی اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھ لے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر قبلی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا اور ایک شخص خواب میں دیکھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر قبلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ وجہ پوچھا اس نے، حضرت نے کہا کہ میں نے ایک وجہ پوچھا کہ اللہ پاک میری عبادت، میرے ریاضات، مجاہدات، نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا، کیا وجہ تھی کہ تم نے مجھے بخش دیا؟ آواز آئی کہ ابوبکر تم کو تمہاری عبادت سے نہیں معاف کیا گیا، ریاضات اور مجاہدات کی وجہ سے نہیں معاف کیا گیا۔ تم یاد کرو کہ ایک رات ہم راستے سے گزر رہے تھے اور ایک بلی سو رہی تھی اور سردی کا موسم تھا، ٹھنڈ سے لگ رہی تھی، تم نے اپنی چادر اتار کے بلی کو اڑا دیا، اسی ادا مجھے پسند آ گئی اور میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اگر بلی کو کوئی سکون پہنچا دے، کوئی سکون پہنچا دے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آپ اگر تصور کریں کہ انسانوں تک اگر ہم محبت پہنچائیں گے اور انسانوں کے دلوں کو جوڑیں گے، اللہ ہماری کیوں نہیں محبت فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اس کے برعکس بھی یاد رکھیے گا کہ اگر دل کو دکھائے بیٹھے ہیں تو جانور کا اگر کوئی دل دکھا دیتا ہے تو اللہ اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ میں یہ بات اپنی زبان سے نہیں کہوں گا کہ آپ کا کیا ہوگا یا ہمارا کیا ہوگا، بس یاد رکھیے کہ بہت سخت معاملہ ہوگا اس شخص کے ساتھ جو اپنے بھائیوں کے، اپنے رشتے داروں کے، اپنے محبین کے دلوں کو توڑتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر اتنا مسلمان گر چکا ہے۔ اور فرصت کیسے ہمیں مل رہی ہے دوسرے مسلک اور دوسرے فرقے کی بات کرنے کی، فرصت کیسے مل رہی ہے؟ خود اتنی حالت خراب ہے اور یہاں دوسروں پر فتوے لگا رہے ہیں اور دوسروں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اپنے کو دیکھیے نا بھائی، اتنے زمین کے لیے مارا کاٹی کر رہے ہیں آپ،
کیس نہ جانے کتنے زمانے سے چل رہا ہے، ایک بھائی کی زمین اتنی ہڑپ ہوئی اس پہ کیس چل رہا ہے. مسلمان ہیں، ہم کو تو نہیں لگتا ایسے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں. اور اگر کہلاتے ہیں تو یہ آپ ہی لوگ کہتے ہوں گے. رسول اللہ اور اللہ کے نزدیک ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان بنیے اللہ رسول کے نزدیک مسلمان بنیے. حساب اللہ رسول باطن کو دیکھ کے کریں گے. تمہاری نیت کیا تھی، دل کیا تھا تمہارا. یہ حالت ہے ہماری. ایسے ایسے معاملات ہمارے درپیش ہیں کہ ہم اور مسلمان ہم شان سے کہلوائیں گے، اور اگر کوئی کہہ گئے تم مسلمان والا اسلام میں نہیں ہے تو ناراض ہو جائیں گے. سلسلے سے وابستہ ہیں، بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کیجیے. اور بزرگوں کا یہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوزخ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ کس سے بچنے کا دوزخ سے، جہنم سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو شخص بھوکا ہے بھوک سے پریشان ہے اسے کھانا کھلاؤ، اور جو شخص ضرورت مند ہے، کسی چیز کا حاجت مند ہے، اس کی حاجت کو پورا کرنا. کتنا محبوب اللہ اور رسول کے نزدیک یہ اعمال ہے کہ حاجت کو پورا کر دو. کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دو، دل نہ دکھاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے تطعموا الطعام وتقرؤوا السلام، کھانا کھلاؤ اور لوگوں کو سلام کیا کرو. اگر تم پہچان کرو یا نہیں پہچان کرو، یہ تو ہمارا اسلام ہے. اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس اسلام کو لے رہے ہیں اور کس اسلام کے فالوور بنے ہوئے ہیں کہ خالی روپے پیسے کے علاوہ دکھ ہی نہیں رہا. خواہشات کے ایسے غلام بنے ہیں کہ رسول اللہ کی پیروی بھول چکے ہیں، اس نبی کو بھول چکے ہیں جو پیدا ہوتے ہی رب حب امتی کی صدا جس نے بلند کی، اس رسول کو بھول چکے ہیں. اس کے طریقے پہ چلنے کے لیے بولا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کل سے کریں گے. ناپاکی اس ناپاکی کو پاک کر لیجیے، ورنہ ایسا خیر آنے والا ہے آپ کے اوپر. وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں اور بزرگوں کی نسبت ہمارے پاس ہے. ورنہ یہ جو حالت ہے ہماری، اس سے پہلے بھی انبیاء کی امتوں نے ایسے ہی اعمال کیے تھے اور سب پر عذاب نازل ہوا. لیکن ہم ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، صرف نسبت رسول اور اللہ والوں کی نسبت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، نہ کہیں پہ نہیں رہتے. ہم یہی ہے جو بچائے گی. اور ان لوگوں کا بھی ہم لاج و مرم نہیں رکھ رہے. پیر صاحب تمرید ہو گئے، اب تو آزاد ہو گئے، دامن پکڑ لیے ہیں، اب تو جنتی ہو گئے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کماؤ چاہتے، تو روپیہ خود کماؤ، اب خود خالی کاروبار کرو. یاد رکھیے کاروبار کرنے کے لیے کوئی منع نہیں کر رہا ہے، وہ بزنس نہیں تھی. لیکن اگر اللہ رسول کو بھولے ہوئے ہیں تو وہ بزنس صحیح نہیں ہے. اس بزنس سے اللہ رسول بھول جائیں، رسول کو آپ بھول جائیں، وہ بزنس صحیح نہیں ہے. اپنے کاروبار کو درست کیجیے اور ہر چیز کو علماء سے پوچھیے، جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھیے کہ میں حضرت یہ کام کر رہا ہوں، اس میں ایسا کرنا یہ درست ہے کہ نہیں. اس بات پر خاص توجہ کیجیے کہ اپنے امام حضرات سے محبت کیجیے. بہت زیادہ رسول اللہ ناراض ہو رہے ہیں سے. ہماری حالت یہ ہے، امتیوں کی یہ حالت ہے. ایک مولانا صاحب کو رات صرف 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے ہم بلاتے ہیں، 25,000 کا موٹا سا لفافہ دے دیتے ہیں اور آج کل تو اکاؤنٹ میں پہلے سے بھیج دیتے ہیں. اور امام صاحب کا مہینے میں 5 اور وہ بھی 2-3 مہینے کے بعد مل رہا ہے. بتائیے ایسے جلسے فائدہ مند ہیں؟ خود بتائیے، سوچ کے بتائیے کہ جس جلسے میں لاکھوں روپے لگا رہا ہے، پیر صاحب کو خود نظرانہ دے رہے ہیں، شعراء کو خود پیسہ لٹا رہا ہے، اور امام صاحب بیچارے 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں پائے. بتائیے آپ ایسے جیسے رسول اللہ خوش ہو رہے ہیں، ہم ذمہ داری سے کہیں نہیں خوش ہو رہے ہیں، نہیں خوش ہو رہے ہیں. اللہ رسول ایسے جلسوں سے کہ جس گاؤں کا امام 5,000 تنخواہ پا رہا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہیں، اس کے بھی رشتے دار ہیں، گھر بار ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں، اور وہ 5,000
تنخواہ مل رہی ہے، وہ بھی 3-4 مہینے کے بعد، وہ بھی کتنا کہنے اور کتنا سننے کے بعد. اور یہاں 1 لاکھ جلسہ ہوا تو لاکھوں کا جلسہ ہو رہا ہے. اور ایک ایک مولانا کو 1 گھنٹے کے لیے یہ امت 50-50 ہزار دینے کے لیے تیار ہے. اب تو لوگ کہنا کہ حضرت فلاں آدمی کو بلا دیجیے، 1 لاکھ 50,000 دیں گے، ہم 50,000 کا لاکھ ہم دیں گے. کتنی بے وقوف قوم ہے، کتنی سخت جہالت، کس جہالت میں ڈوبے ہوئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام سے تقریر کرا لیں گے ایسے جلسوں میں، لیکن ایسے مولویوں کو نہیں بلائیں گے جو نظرانہ طلب کرتے ہیں. یہ اعلی حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں، اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، پورا مجمع رات بھر لگا ہے، لیکن یہ اعلی حضرت کا طریقہ ہے. کون سی کتاب میں اعلی حضرت نے لکھ دیا کہ کسی عالم نے، کسی صوفی نے لکھ دیا ہے کہ قرآن اور حدیث جو شخص سنا رہا ہے اس کے اکاؤنٹ میں پہلے ہی سے پیسہ بھیج دو اور امام صاحب کے اگر سے 1 مہینہ نہ دو. اس نے کہہ دیا ہے. ایسے جلسے بجائے ثواب کے یہ عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں. یاد رکھیں، نیکیاں یہ نجات بھی دلوا دیتی ہیں اور نیکیاں ڈبا بھی دیتی ہیں. جو نیکی آپ لوگ کر رہے ہیں، ایک رات کے جلسے میں کسی بھی شخص کو اس قدر تباہی مچا رکھتے ہیں آپ لوگ. ایک تو میڈیا کا دور ہے جو جس کے ویوز زیادہ چلے گئے امت تباہ ہو گئی. بس حضرت ان کو کہا ہے جیسے بلا لیے، جیسے 1 لاکھ لیں گے، اتنا فلائٹ کا کرایہ ہے، اتنا یہ ٹھیک ہم دیں گے. اپنے امام صاحب کو راضی کیجیے. اور ایک بات ہماری یاد رکھیے کہ ایسے علماء کو ہم نہیں بلائیں گے کہ جو رسول اللہ اور قرآن کو سنانے کے لیے نذرانہ فکس کر رہے ہیں. ایسے علماء کو بلانے سے بہتر ہے اپنے امام سے تقریر کرائیے. جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ رسول فیصلہ کریں گے. ہم نہیں ہوتے کچھ فیصلہ کرنے والے، لیکن آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اور بہتر طریقہ بتا رہا ہوں کہ اپنے امام سے تقریر کروا لیجیے. لیکن ایسے لوگوں سے پرہیز کیجیے، ایسے شعراء سے اور ایسے ہی لوگ سب سے بڑے ٹھیکیدار، سب سے بڑے عاشق رسول، سب کچھ ہیں. جسے کہہ دیں وہی عاشق، جسے کہہ دیں وہی مسلم، جسے کہہ دیں کافر وہی گمراہ. اپنا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. اپنا تو ہم عالم بنے ہیں تو اعتماد رکھیے اللہ کی ذات سے، رزق دینے والا وہی ہے. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک امام صاحب نماز پڑھ لی. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو امام صاحب نے حضرت باعزید بستامی سے کہا کہ آپ تو اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں، آپ کماتے کھاتے ہیں، ہر کیسے چلتا ہے؟ حضرت باعزید بستامی نے کہا کہ میں نماز اپنی دوہرا بتاتا ہوں. امام صاحب نے کہا نماز تو آپ نے میرے ساتھ جماعت سے پڑھی ہے. حضرت باعزید بستامی نے کہا جو اپنے رازق کو نہیں پہچان رہا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو رازق کو نہیں پہچان رہا ہے اس کے پیچھے میں نماز نہیں ہوئی. یاد رکھیے گا ہر شخص کو کھلانے پلانے کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے لیا ہے. خیر الرازقین ہے، وہ بہتر رزق دینے والا ہے. ہمیں کو محنت کرنی ہے، رزق بہتر دینے والا اللہ رب العزت ہے. یہ ساری سدھار اپنے اندر لے آئیے اور اپنے جلسوں کو ایسے کیجیے. علاقے کے علماء اور شعراء کو بلا لیجیے، لیکن ایسے انٹرنیشنل لوگوں کو نہ بلائیے کہ جو رسول اللہ کی نعت سنانے کا سودا کرتے ہیں. اور آپ کو بھی احساس ہے اس بات کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بلا رہا ہے، پتہ نہیں. حالانکہ احساس ہے کہ غلط ہو رہا ہے، اتنا پیسہ لینا ہے پھر بھی بلا رہا ہے. مدرسے کی دیوار گر رہی ہے، بچوں کے کھانے کا پیسہ نہیں ہے، امام کی تنخواہ نہیں ہے، مدرس کی تنخواہ نہیں ہے، جلسہ 1 لاکھ کا ہو رہا ہے. شعرا 15-15 ہزار کا شعرا آ رہا ہے، مقرر صاحب کو 25,000 روپے دیا جا رہا ہے. پتہ نہیں کیسے. آپ خود تصور کیجیے تو خود اپنے اوپر آپ ہنسیں گے کس اسلام میں ہم جی رہے ہیں، کیسے معاشرے کو ہم نے بنا رکھا ہے. بھلا ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے مسجد نہ ہو وہ جلسے کرا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اور یہ جلسے بغیر ان لوگوں کے بھی ہو جائیں گے کہ دور دراز سے جو لوگ آپ بلا رہے ہیں نظرانے سے دے کے اپنے علاقے کو بلائیے، علاقے کے شعراء کو بلائیے اور ان کو خوش کیجیے
ان کو خوش کیجیے، اپنے امام کا خیال رکھیے، کبھی نجات آئیں گے۔ یہ وہ چیزیں بنیادی تھی جو بہت زیادہ ہمیں بگاڑ رہی ہیں، ہمیں بگاڑ لی۔ ہم نے ایسے ایسے جلسے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ اتنے زیادہ نذرانے لے لے کے لوگ آ رہے ہیں، سب سے بڑے ٹھیکیدار نہیں ہیں، اور آپ لوگ انہیں میں تباہ ہیں، انہیں میں تباہ و برباد ہیں۔ بیچارے امام صاحب ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امام صاحب مدرسے میں جتنے بچے ہیں انہیں کوئی پوچھنے نہیں آ رہا ہے۔ انہیں اگر ایک وقت کی روٹی بھی کھلائی جا رہی ہے تو نہ جانے کتنے تانوں جشنی کر کے کھلایا جا رہا ہے۔ کون پڑھائے گا اپنے بچوں کو؟ کون حافظ قرآن ہے؟ جانتے ہیں سمائی یہی نہیں، آپ لوگوں نے بگاڑا ہے بھائی، آپ لوگوں نے بگاڑا ہے۔ ایک آدمی سے پوری امام کی تنخواہ آ رہی ہے، 70-80 گھر سے آ رہی ہے، 5,000 روپئے تو 2-3 گھر سے ہو رہے ہیں، کم سے کم 10-11-12,000 روپئے تنخواہ ہونی چاہیے مہینے، اور وقت پہ دیا جائے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں پروگرام کرا لیجیے۔ اگر ہماری یہ حالت ہے کہ ہم امام کو 5,000 دینے میں حالت خراب ہو جا رہی ہے تو مسجد میں پروگرام کرا لیجیے اور ان پیسوں کو بچا کے امام کی ضرورت کو پورا کیجیے۔ یہ جو خرچ ہوا ہے اور ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم امام کو 8,000 9,000 10,000 دے سکیں، تو یہ جو ٹرنڈ لائف جو ہو رہی ہے اس کو مت کیجیے اور اس کے پیسے کو بچا لیجیے، مسجد میں پروگرام کرائیے اور یہ سارا پیسہ امام صاحب کے پاس جائے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں سمجھائے گا، یہ غلامی ملی ہے، سمجھا رہا ہوں، اس کو ذمہ داری آپ سمجھیے اپنی اور سدھار پیدا کیجیے۔ اور یہ گمان میں ہیں آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم جلسہ کرا رہے ہیں، رسول اللہ تو خوب خوش ہوتے ہوں گے نا، جنت تو ایک دم لکھاتی ہوگی، فرشتے لکھتے ہوں گے۔ یہ سوچ رہے ہیں آپ، یہ گمان اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ جس علاقے کا امام پریشان حال ہو، وہ قوم 1-1 لاکھ کا جلسہ کر کے سوچ رہی ہے کہ جنت دکھا رہی ہے، تو یہ گمان نکال دیں۔ یہ تو بالکل ساری بات ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، ساری بات اپنے ذہن سے نکال لیجیے کہ امام صاحب کو خوش رکھیے، امام صاحب کو خوش رکھیے، بہت ضروری چیز ہے۔ اور بات کو تم لکھ لیجیے کہ ہم امام سے تقریر کرا لیں گے لیکن ایسے لوگوں کو نہیں بلائیں گے کہ جو لوگ نذرانہ طلب کرتے ہیں، رسول اللہ کی قرآن اور حدیث کی سنانے کے لیے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب آ رہا ہے کوئی، اس کی ضرورت کا بھی خیال کرنا ہے، مانگ نہیں رہی اس کی بھی ضرورت کا خیال کرنا ہے، لیکن جو مانگ رہا ہے اس کو ہم حدیث نہیں بلائیں گے۔ امام صاحب تقریر کروائیں گے، ہمارے امام صاحب اس کرسی پہ بیٹھیں گے لیکن نذرانہ لینے والا بول بھی نہیں بیٹھے گا۔ اور ان اخراجات کو بچا کر امام کی ضرورت کو پورا کیجیے، مسجد میں جلسہ کرائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بیدار کر دے اور ہماری نظروں کو صاف کر دے، رسول اللہ کا سچا عاشق بنائے، محبت کرنے والا ایسا بنائے وہ محبت عطا فرمائے کہ بغیر رسول کی یاد کے بغیر ہماری شب و روز نہ گزرے، اور بغیر رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہمیں سکون نہ ملے۔ اپنے لڑکوں کو، بچوں کو خوب پڑھائیے، اسکول میں خوب ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن قرآن کی تعلیم دیجیے، دین کی تعلیم دیجیے۔ اور ہمیں بولتا چلا جاؤں گا فجر ہو جائے گا، ایسی بات ہے، لیکن بہرحال بچوں کو ضرور اپنے تعلیم دیجیے، پڑھائیے۔ اور یہ مدرسہ آپ کے گاؤں میں ہے، اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ جو علماء جس گاؤں میں رہ رہے ہیں مستقل رہ رہے ہیں۔ اب یہ تصور نہ کیجیے کہ امام صاحب باہر سے بچوں کو لے آئے، بلکہ اپنے بچوں کو، گاؤں کے بچوں کو پڑھائیے۔ علم بہت ضروری چیز ہے، علم بہت ضروری۔ یہاں یہ صورتحال ہماری بنی چکی ہے کہ مسلمان جان کے ہمیں ہاسپٹل میں نہیں لیا جاتا، ہمارا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے، ہم 1-1 لاکھ 2 لاکھ کے جلسے کرتے ہیں۔ سدھار پیدا کیجیے اللہ کے واسطے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ محبوبوں کے صدقے میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عزت سے قبول فرمائے، علم تعاون کو مولا کریم سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔